अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम में बरकत दे रहा है। ये साबित हो रहा है हमारे चैनल में नए सब्सक्राइबर के जुड़ने से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से बस इतनी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने रास्ते में चलाए जिससे वो राज़ी हो जाए। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, हम तहे दिल से अपने इस चैनल में इस्तकबाल करते हैं और हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो हमसे दुआ करने को कहते हैं और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सभी को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और आप सबके जायज़ दुआओं को कबूल करे। तो फिर चलिए कि हम अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने से पहले हम यही कहेंगे कि आप सभी इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें कि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट हमेशा पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना इस वीडियो की खूबसूरती को बढ़ा देता है और इससे मुझको बहुत खुशी और हिम्मत मिलती है कि हम अल्लाह के रास्ते में ऐसे काम को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप लोग की सपोर्ट और आपकी मदद से हमारा ये चैनल एक दिन कामयाबी के मुकाम पर पहुंचेगा और इंशाअल्लाह इससे मिलियन लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। बस आप सभी अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। तो चलिए फिर अपनी पढ़ाई हम चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसे कि हमने अगली दफ़ा पढ़ा था कि इकरार की ज़िम्मेदारियाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इस्लाम लाना खुदा पर एहसान नहीं है। इसे पढ़कर ही मालूम चल रहा है कि एक ऐसी बात मालूम चलने वाली है जो इंसान की हकीकत है। तो ये बहुत ही इल्म देने वाला है और इंसानों की हकीकत सामने लाने वाला है। तो इसे पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस बारे में क्या लिखा है। दूसरी बात यह है कि मालिक ने जो कुछ तुम्हें दी है उसको अगर तुम मालिक ही के काम में लगाया करते हो तो किसी पर एहसान नहीं करते। ना मालिक पर एहसान है ना किसी और पर। तुमने अगर उसकी राह में कुछ दिया या कुछ खिदमत की या जान दे दी जो तुम्हारे नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है, तब भी कोई एहसान किसी पर नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो काम तुमने किया वो बस इतना ही तो है कि मालिक का हक जो तुम पर था वो तुमने अदा कर दिया। ये कौन सी ऐसी बात है जिस पर कोई बोले और फ़क्र करे और ये चाहे कि उसकी तारीफ़ की जाए और ये समझे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है जिस पर उसकी बड़ी तारीफ़ की जाए। याद रखो कि एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के रास्ते में कुछ काम करके या कुछ खिदमत करके बोलता नहीं है बल्कि खामोशी इख्तियार करता है। फ़क्र करना नेक अमाल को बर्बाद कर देता है। तारीफ़ की ख्वाहिश जिसने की और उसके खातिर कोई काम किया वो खुदा के यहाँ किसी अज्र का मुस्तहक ना रहा, क्योंकि उसने तो अपने काम का बदला दुनिया में ही मांग लिया और यहीं उसको मिल गया। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर एक मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है, पूरी ज़िंदगी लगाता है और सदका करता है, खैरात करता है और फिर वो ये सोचे कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ या वो ये सोचे कि लोग मेरी तारीफ़ें करें,
تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اسی کو لے کر ہی ان کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت آئینہ دکھا رہی ہے انسانوں کی جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آگے ہے کہ اللہ کا احسان اور ہمارا رویہ، ذرا اسے بھی دیکھیں کیا ہے اس میں۔ بھائیوں، اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیزیں تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ بڑا احسان والا اور کرم کرنے والا ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 111 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ نے ہم سے وہ چیزیں خرید لی اور اس کے بدلے کیا دیا؟ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آگے پڑھیں گی پھر کیا لکھا ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ ہے تمہارے ساتھ، اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز مالک نے تم کو دی تھی اور جس کو مالک نے پھر تم سے بدلہ دے کر خرید بھی لیا، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل بدلہ لے لے کر بیچتے ہو۔ وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتا ہے اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا رازق وہ ہے۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقت بیچتے ہو اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا خریدنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچے ہوئے چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب یہی مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دی ہیں، وہ اللہ نے دی ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس آج ہے، جس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اور دے کر پھر ہم سے خریدتا بھی ہے اور اس کا بدلہ ہم کو جنت کا وعدہ کرتا ہے، اس کے بدلے ہمیں بڑے بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ اور ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہم بہت ہی بڑا کام کیے، ایسا ہم تعریف کی خواہش کرتے ہیں۔ یا پھر اللہ کی دی ہوئی چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو غیروں کے ساتھ بیچ دیتے ہیں اور ان کاموں میں لگاتے ہیں جن کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رازق ہے، یہی دینے والا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم کوئی بھی اس دنیا میں کام کرتے ہیں دین اسلام کے لیے، کوئی بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو، تو ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے، نہ ہی کسی اور پر احسان کرتے ہیں۔ تو آج کی پڑھائی ہماری یہی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنا بھی جد و جہد کر رہے ہیں وہ ہم احسان نہیں کر رہے کسی کے اوپر، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، نہ ہی ہم کسی اور پہ۔ سپوز میں ابھی آپ لوگ کے قریب ویڈیو بناتی ہوں اور میں پڑھ رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں دین اسلام کو لوگوں تک
بہت آسان طریقے سے پہنچا سکوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری زندگی میں ہم اپنے اعمال کو بدل کے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ تو یہ کام کر کے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی، نہ ہی اللہ پہ اور نہ ہی کسی اور پہ۔ ہاں، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کا بدلہ بہتر دے گا، اور جو لوگ ہم سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر بدلہ دے گا۔ تو بہت بڑی بات آج ہم لوگوں نے سیکھی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو نہ کہ تعریف پانے والا، نہ ہی اپنے نام کو اونچا کی خواہش رکھنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے دین اسلام میں کام لیتا رہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور پھر ایک نئے اور بہترین علم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔